کیا آپ مولوی ہیں؟ آفس بوائے فائلز کے کارٹن باہر لا کر رکھ کے نکل گیا اور وہ سخت دھوپ میں اکیلی کھڑی ہو گئی۔ ٹیکسی کے انتظار میں پاس سے گزرتی ٹیکسی کو اس نے روکا۔ جی میڈم، اندر سے ایک داڑھی والا ڈرائیور بولا۔ اس نے سوچا کہ ٹیکسی والا تو ایک مولوی ہے، اس کے دیتی ہوں کہ جائیں صاحب، لیکن آفس ایک سائڈ پر ہونے کی وجہ سے کم ہی ٹیکسی والے ادھر سے گزرتے تھے، اور اوپر سے گرمی نے برا حال کیا ہوا تھا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے ڈرائیور سے بولا جی 9 جانا ہے۔ ڈرائیور: جی بیٹھیں۔ کتنے پیسے؟ 200 دے دیجئے۔ دل میں خیال آیا اس دن تو 300 دے کر گئی تھی۔ مولوی ہے؟ سر تو کہتے ہیں مولوی بہت لالچی ہوتے ہیں۔ ارے سر، یہ بھی تو کہتے ہیں ہوس کے مارے ہوتے ہیں اور بھروسے کے قابل نہیں یہ مولوی۔ ایک بار تو وہ ڈر گئی، لیکن تیز دھوپ اسے زیادہ سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ ڈرائیور: میڈم چلیں بیٹھیں، 180 دے دیجیے گا۔ جی صحیح، لیکن میری فائل کا کارٹن ہے، وزنی ہے، اٹھایا نہیں جا رہا۔ جی میں رکھ دیتا ہوں، آپ بیٹھیے۔ گاڑی چلتے ہی ڈرائیور نے اجازت چاہی۔ دراصل میں بیان سن رہا تھا، آپ کو برا نہ لگے تو چلا دوں۔ جی آپ سن لیں۔ ڈرائیور نے پلیئر آن کیا۔ عنوان تھا پردہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سننا پڑ رہا تھا، اور مولودوں کی محفل اور دوستی میں رہ کر اسے اسلام سے نفرت ہی دلائی گئی تھی۔ مولوی ایک خون خوار بھیڑیا کا سا روپ دکھایا گیا تھا، جس کا مقصد مال، ہوس، لالچ، عورت کے جسم کے سوا کچھ نہ تھا۔ مذہب کے نام پہ مال کھانا اس کا پیشہ تھا۔ آڈیو پلیئر میں ایک مولوی صاحب زوردار آواز میں گرجے: پردہ اللہ کا حکم ہے، ایک عورت کے جسم کا محافظ ہے، اس کے چہرے سے لے کر جسم کے اعضاء، ہاتھ پیر تک کو ڈھانپ کر وہ اسے ہزاروں کے مجمع میں بھی محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے بچاتا ہے۔ دیکھنے والے آنکھیں موڑ لیتے ہیں کہ کوئی شریف ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پردہ عورت کی عفت ہے، سلامتی کا ضامن ہے، عورت کی پاک دامنی کی ظاہری علامت ہے۔ پردے میں ہی اس کی عزت ہے، لیکن بے پردہ کی مثال اس کھلے گوشت کی ہے جس پہ ہر ایک مکھی بیٹھ کر اپنا گند نکالتی ہے، ہر ایک اسے کھانے کی نگاہ سے گھورتا ہے، ہر آنکھ اسے کھانے اور لوٹنے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب الفاظ اس پہ ہوں۔ اس کا آفس سے آنے جانے پہ راستے میں کھڑے ہر غیر مرد کی نظر پر اس پر ہوتی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی اس شکل کا واحد حل یہی ہے، لیکن پردہ وہ کرے جس کے نزدیک پردہ ظلم تھا۔ انہی سوچ میں اس کی بتائی گلی میں ٹیکسی پہنچ چکی تھی۔ ٹیکسی سے اترتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، سامان پلیز باہر رکھ دیں، اور کال کی: ماما سنیں؟ ماما سنیں؟ جی؟ بھائی کو بھیجیں، کچھ فائلز ہیں، ویٹ زیادہ ہے، اوپر لے جانے کی۔ لے جائے۔ کیا سنی گھر پہ نہیں؟ او گاڈ۔ ڈرائیور: میڈم چلیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے ذہن میں پہلے ہی سوچ آئی، ممکن ہے پیسوں کی لالچ میں ایسا کر رہا ہو۔ چلو کچھ مانگو تو دے دوں گی۔ جی بہتر۔ ڈرائیور ایک فلور پر چڑھ کر اس کے کہنے پہ ایک فلر کے سامنے رکا: بس یہاں رکھ دیجئے، اور ساتھ ہی 300 روپے نکال دیے۔ ڈرائیور: یہ 300 کس لیے؟ دراصل کچھ پہلے میں آئی تھی تو 300 ہی لیتی تھی، اور آپ نے سامان بھی تو لایا ہے، اگر اس کے آپ الگ سے لینا چاہتے ہیں تو بتائیں۔
ڈرائیور: نہیں بہن، آپ اپنے یہ پیسے رکھیے، جو بات ہو گئی تھی میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ باقی سامان کی تو بات تو ہمارا دین ہمیں دوسرے مسلمانوں سے ہمدردی کا درس دیتا ہے، اور اسی تحت میں سامان لے آیا ہوں۔ جاتے ہوئے اس کے منہ سے نکل گیا کہ آپ مولوی ہیں؟ وہ مڑا، مسکرایا اور کہنے لگا، ممکن ہے مولوی کے بارے میں آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہو، میں مولوی، عالم، حافظ تو نہیں، لیکن ان سے محبت کرنے والا